اس وقت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی مقابلہ سخت ہے۔ اس مقابلے کے نتائج تو 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے بعد سامنے آئیں گے، لیکن اس وقت پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں خطے میں سیاسی برتری حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ روایتی طور پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اسلام آباد کی حکمراں جماعت ہی انتخابات جیتتی آئی ہے، اور سیاسی پنڈت اس بار بھی ایسی ہی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر معمولی اپسیٹ نہ ہوا تو تحریک انصاف کی فتح کا امکان کافی زیادہ ہے۔ رائے شماری سے کچھ ہفتوں قبل ہی کچھ بااثر سیاستدانوں کی اپنی پارٹیوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت سے اس رائے کو اہمیت مل رہی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاست میں ووٹرز کے لیے ذات، برادری، شہری مسائل اور ترقیاتی امور کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ کشمیر کے تنازع اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور بھارت مخالف تقریریں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن کافی حد تک یہ جذبات الیکشن مہم کی بیان بازی گردانے جاتے ہیں۔ عام طور پر پاکستان میں عوام اور میڈیا کشمیری سیاست سے لا تعلق دکھائی دیتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو، مریم نواز اور کئی وفاقی وزراء کی الیکشن مہم میں شرکت سے انتخابات میں وقتی طور پر دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کشمیر کے دورے کا آغاز کر لیا ہے، جس دوران وہ پبلک ریلی سے خطاب کریں گے۔ ان کا یہ سفر باغ ڈسٹرکٹ سے شروع ہوتے ہوئے میر پور اور مظفر آباد تک پہنچے گا۔ اب ذرا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا انتظامی ڈھانچہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یوں تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا اپنا جھنڈا، قومی ترانہ، قانون ساز اسمبلی، صدر، وزیر اعظم، ہائی کورٹ، یہاں تک کہ اپنا الیکشن کمیشن اور ٹیکس وصولی کا نظام بھی ہے، لیکن سیاسی اور انتظامی طور پر یہ پاکستان سے منسلک اور اس کے کنٹرول میں ہے۔ ماضی میں مقامی پارٹی مسلم کانفرنس سیاسی اثر و رسوخ رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ کشمیر کی سیاست میں مرکزی دھارے میں شامل پاکستانی جماعتوں کی چھاپ خاصی نمایاں ہے۔ یہاں کا سیاسی نظام ایک پارلیمانی جمہوریت ہے جس کے 2 ایوان ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کونسل ایوان بالا ہے جس کے 15 رکن ہیں۔ کونسل کے 8 ممبرز کشمیر جبکہ 6 پاکستان سے نامزد کیے جاتے ہیں۔ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کے صدور اور AJK کے وزیر اعظم اس کے ممبر ہیں، جبکہ اس کی صدارت پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہے۔ ایوان زیریں قانون ساز اسمبلی 18 سال سے زائد عمر کے رجسٹرڈ ووٹرز کے ذریعے براہ راست منتخب ہوتی ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے 53 منتخب ارکان ہیں۔ 53 منتخب ارکان میں 12 ریفیوجیز شامل ہیں جو پاکستان میں ہی کشمیر سے باہر مقیم ہیں، جبکہ 8 نشستیں خواتین، ٹیکنوکریٹ، علماء اور بیرون ملک رہنے والے کشمیریوں کے لیے مخصوص ہیں۔ 25 جولائی کو ہی ریفیوجیز کی نشستوں کے لیے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KP میں ایک ساتھ ووٹ ڈالے جائیں گے، جس سے یہ انتخابات خاصی اہمیت کے حامل بن چکے ہیں۔